الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون رواه الامام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، آج 29 مارچ 2026 بروز اتوار ہے اور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ثوابی کی دعوت پرخلوص پر ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا اکرام الحق دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ میں جس ایریا میں آج آیا ہوں یہ ثوابی کا گاؤں زیدہ، آج سے پہلے میں یہاں نہیں آیا، لیکن میری اس گاؤں سے محبت اور عقیدت کی پوری داستان ہے۔ آپ کے یہاں سے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید لیاقت علی شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت مولانا قاری لیاقت علی نقشبندی رحمہ اللہ صرف میرے استاذ نہیں ہیں، میرے مربی، میرے محسن، میرا بہت ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق، اور حضرت بڑی ہی شفقت فرماتے تھے۔ شاید میرے دور حدیث میں اگر حضرت کی سرپرستی اور حضرت کی علمی روحانی شفقتیں نہ ہوتی تو جس اسٹیج پر آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے شاید میں اس مقام پہ نہ ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت مولانا قاری لیاقت علی شاہ نقشبندی رحمہ اللہ ہے، اور حضرت کا تعلق بھی آپ کی اسی گاؤں زیدہ سے۔ میں نے سب سے پہلے زیدہ گاؤں کا نام بھی حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی زبان سے سنا تھا، تو اس وجہ سے سفر تو میرا تھا، لیکن اس گاؤں کی نسبت کے ساتھ سفر اور اپنے استاد محترم کی یادوں کی ایک تعلق کے ساتھ سفر، یہ اس سفر کا مزہ تو بالا ہو گیا۔ آج ہمارے حضرت استاد محترم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن میں اپنا کہا سنا اور آپ حضرات تک پہنچائی ہوئی تمام دین کی باتوں کا ثواب انہیں ایصال کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی قبر میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ رب کریم ان کے تمام فرزندگان کو، ان کے تمام اولاد کو، ہم سب ان کے شاگردوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ماشاءاللہ ہمارے حضرت استاد صاحب کے صاحبزادہ اور ان کے علمی روحانی جانشین حضرت مولانا مفتی سید منور علی شاہ نقشبندی دامت برکاتہم ہمارے حضرت استاذی کے ادارے اور خانقاہ اور جماعت کو اسی طرح آب و تاب کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ درویشیہ سندھی مسلم کراچی میں میری دعا ہے رب کریم ان کی زندگی میں بھی برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس عقیدے پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کی بنیادیں رکھی گئیں۔
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने कई एजाज़ात से नवाजा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत का हुज़ूर की ज़ात के साथ ताल्लुक़ है, यह ताल्लुक़ रसूलुल्लाह के एजाज़ में मज़ीद चार चांद लगा देता है। मैं एक बात समझाने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, आप और हम जब प्रोग्राम में शरीक होते हैं और प्रोग्राम का आखिरी मेहमान जिसे हम चीफ गेस्ट कहते हैं, मेहमान खुसूसी कहते हैं, तो इसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबियाए कराम में आखिरी नबी है, तो अंबियाए कराम के चीफ गेस्ट हुए, अंबियाए कराम के मेहमान खुसूसी हुए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ और मकाम है। इसी वजह से रब्बे करीम ने आपको और हमें इस अकीदे के साथ जोड़ा है। अल्लाह ताला हमारे साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमारे साथ शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह जब तक रब ने इस जान में जान रखी है, हम खत्म नबुव्वत के फरेले को लहराते भी रहेंगे और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तन मन धन की कुर्बानी भी लगाएंगे। मेरे दोस्तों, अकीदा खत्म नबुव्वत की पहचान कुरान और सुन्नत के दलाइल से तो होती है, बिलफर्ज वल महाल अगर कुरान और सुन्नत के दलाइल न होते तो अक्लमंद आदमी अकीदा खत्म नबुव्वत अपनी अकल से सोच सकता है, अपनी अकल से समझ सकता है, कॉमन सेंस उसको मदद दे सकते हैं और वो अकीदे को पहचान सकता है। आप कहेंगे कैसे? मैं इसकी 3-4 मिसालें आपकी खिदमत में रखता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखिए। मैं इल्मी बात को अवामी लहजे में आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। जिस वक्त आलिम दीन ने इल्म दीन मुकम्मल करना होता है तो हमारे यहाँ दौरा हदीस शरीफ में आखिरी किताब उसे सहीहुल बुखारी का दर्स दिया जाता है, और जब वो सहीहुल बुखारी पढ़ लेता है फिर उसके सर पे दस्तारे फजीलत सजा दी जाती है, इज्जत की पगड़ी रख दी जाती है। उस वक्त शयूखुल हदीस जब सही बुखारी का खत्म कर रहे होते हैं तो एक नुक्ता बयान करते हैं, वो मैं नुक्ता अकीदा खत्म नबुव्वत में आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। हमारे शयूखुल हदीस बताते हैं कि सहीहुल बुखारी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और इसका पहला बाब कैफ़ कान बदुल वही ला रसूलिल्लाह है, और इसका आखिरी बाब वनज़ुल मवाज़िनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा है। वो इन दोनों बाबों का रब्त जोड़ते हुए कहते हैं कि इमाम बुखारी ने जो पैगाम शुरू में दिया था वही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने पैगाम आखिर में दिया है। फरमाते हैं वो पैगाम कौन सा है? वो कहते हैं कि हजरत रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का पैगाम हजरत इमाम बुखारी ने किताब के इब्तिदा में दिया है, और अकीदा खत्म नबुव्वत का पैगाम सहीहुल बुखारी के आखिर में दिया है। कहने लगे कैसे? फरमाया जब सहीहुल बुखारी को शुरू किया तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अल-मक्की, इनका लक़ब है हुमैदी, तो इमाम बुखारी ने उनके नाम से नहीं उनके लक़ब से बुखारी को शुरू किया और फरमाया वबिही क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद। यूं पूरी सनद लाई है, लेकिन पहले रावी का नाम नहीं लाया, पहले रावी की कुन्नियत लाई है, जिस पहले रावी का लक़ब लाया है और लक़ब हुमैदी है। और जब हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी को खत्म किया है तो सहीहुल बुखारी के खत्म में जो पहला रावी लाए हैं उसका लक़ब नहीं लाए, उसका असल नाम लाए हैं, और उसका नाम है वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशहाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अल-उम्मारा इब्न अल-क़अक़ा या नबी ज़ुरा, ये इला आखिरी तक है। कहते हैं पहला रावी हुमैदी है, आखिरी रावी अहमद है। इमाम बुखारी बताना चाहते हैं कि हमद कहते हैं तारीफ को, और तारीफ हमारे नबी पाक के नाम में है, हुज़ूर पाक के नाम मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तारीफ है, तो तारीफ का महल आखिर है। तारीफ हमेशा आखिर में होती है, शुरू में नहीं होती। जब किसी चीज का विजिट कर लें, किसी का दौरा कर लें, किसी का मुआयना कर लें, किसी को देख लें, तो फिर तारीफ एंड पे होती है। हमारे नबी को अल्लाह ने नाम मोहम्मद देके खत्म नबुव्वत का इशारा दिया, तो इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है तो उस लफ्ज से की है जहां से खत्म नबुव्वत का अकीदा झलकता है, और बुखारी खत्म की है तो उस रावी के नाम पे की है जिससे अकीदा खत्म नबुव्वत का अकीदा झलकता है। मेरे दोस्तों, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ختم نبوت کا تعلق اس حد تک ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے شیوخ، ہمارے اکابر نے اس کو علمی نقطوں کے اندر رکھا ہے۔ صرف یہاں پر بس نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بھی آگے چلوں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں، اور اسی گاؤں میں بیٹھا ہوں، زیادہ گاؤں سے حضرت استاد جی مولانا لیاقت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا۔ وہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ مزید ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں صرف حضور پاک کا نام محمد نہیں ہے کہ محمد میں مادہ حمد ہو، صرف احمد نہیں ہے کہ احمد میں مادہ حمد ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک پر جو کتاب اتاری ہے اس کی پہلی صورت ترتیب نزول میں اقرا ہے، لیکن ترتیب کتابت میں پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ اس کی ابتدا بھی حمد سے ہوتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ نبی بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے۔ پھر اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو امت دی ہے اس امت کا لقب ہے امت حمدون، تو اس میں بھی مادہ حمد ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ پھر اس سے بھی آگے چلے تو قیامت میں ہمارے نبی پاک جو پرچم تھام کے اللہ کے دربار میں امت محمدیہ کے 80 صفوں کی قیادت فرمائیں گے، اس پرچم کا نام لواء الحمد ہے، تعریف کا جھنڈا، اس میں بھی مادہ حمد ہے۔ پتہ چلا آخری نبی کی آخری امت کی آخری قیادت کا پرچم اس نبی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ جنت میں عطا فرمائیں گے، اس مقام کا نام وَبَعَثْنَ مقام محمودہ ہے۔ مقام محمود میں بھی مادہ حمد ہے، حمد تعریف ہے، تعریف آخر میں ہے۔ تو حضور کے نام سے لے کر حضور کی کتاب تک، کتاب سے لے کر حضور کی امت تک، امت سے لے کے حضور کے پرچم تک، پرچم سے لے کے حضور کے مقام تک ایک ایک جگہ میں حمد تعریف ہے۔ تو یہ عقل بھی بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہر چیز کی ختم نبوت کو جوڑ دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کو سمجھنا کتنا ایزی ہے، کتنا آسان ہے، کتنا سہل ہے، اور کتنا سمجھنا بڑا بہترین مہجبین انداز میں ہے۔ اس کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن عقل ہونا چاہیے، دماغ میں لب ہونا چاہیے، دماغ میں سوچ، خرد، فہم، فراست ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پہ بندہ سمجھے۔ یاد رکھیں جب نبوت کے معاملات میں بندہ کسی نہ کسی درجے میں حضور پاک کا نظریہ، رسول اللہ کے بارے میں کوئی عقیدہ، رسول اللہ کے بارے میں کوئی عقیدت، رسول اللہ کے بارے میں کوئی صفت کو گھٹانا چاہے گا تو محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کی 10ویں جلد میں فرمایا کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ۔ پھر اس گستاخ کا جب سینہ حضور کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو ایسے بے ایمان کا دماغ اللہ تعالیٰ سوچ اور فہم سے خالی کر دیتے ہیں، پھر اس کو دین کے دلائل سمجھ نہیں آ سکتے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو کامن سینس سے، عقل سے، خرد سے بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جوڑا گیا ہے۔ میں اسی تسلسل پہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل میں اگر ہم قرآن اور سنت کو چھوڑیں، صرف اس چیز کو دیکھیں کہ جو انسان ہے وہ عقل سے سوچے، تو انسان سے بھی لو لیول میں آئے، جس کو ہم کہہ دیں، جو حشرات الارض کہہ دیں، زمین پہ چلنے والے جانور اور چوپایوں کی بات کریں، تو پھر ایک جانور ہے جس کو آپ اور ہم گوہ کہتے ہیں۔ یہ گوہ وہ جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی نبوت بھی سمجھائی ہے، اپنی توحید بھی سمجھائی ہے، آقا کی ختم نبوت بھی سمجھائی ہے۔ طبرانی میں، یہ طبرانی کی سب سے چھوٹی طبرانی، حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ طبرانی الصغیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے واسطے سے ایک روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بنی فزارہ کا ایک شخص ہے، رسول اللہ کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان سے بڑا غلط آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ اس کا اظہار ہر گاہے بگاہے موقع پہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کے ایک جگہ موجود ہے،
اور وہ شخص شکار سے واپس آ رہا تھا اور اس کی ملاقات ہوئی. اس نے بندوں کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ رونق لگی ہوئی دیکھی تو پوچھا ادھر کون ہے؟ بتایا گیا مسلمانوں کے نبی اور ان کے ارد گرد رسول اللہ کے چاہنے والے، حضور کے متوالے، حضور کے دیوانے، رسول اللہ کے دلدار، حبدار، جانثار، وفادار، تابعدار صحابہ اور شاگرد ہیں. تو اس نے رسول اللہ کا سامنا کرنے کی ٹھانی اور حضور پاک کے سامنے آیا. آ کر کہنے لگا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. آپ خود کو رب کا نبی کہتے ہیں، میں نہیں مانتا. میں تو آپ کے چہرے سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس دھرتی پہ کسی چہرے سے مجھے اتنی نفرت نہیں ہے. وہ یہ جملہ کہنے لگا ہے تو حضرت رسول اللہ کے صحابہ میں حضرت عمر نے نیام سے تلوار ہٹائی کہ یہ تو گستاخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. فرمایا عمر آپ رک جائیں، اس سے بات کرنے دیں. وہ کہنے لگا مجھے تو اتنی نفرت ہے. پھر حضور پاک نے پوچھا اس کا حل؟ اس نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، فَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِمُ الظَّبَّ. حضرت امام طبرانی کہتے ہیں اس نے اپنے بازو میں سے مری ہوئی گوہ کو جس کو وہ خود مار کے شکار کر کے لایا تھا نکالا، وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک کے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر یہ گوہ آپ پر زندہ ہو کے ایمان لائے تو پھر تو میں ایمان لاؤں گا، ورنہ نہیں. اس کا عقل یہ کام کر رہا تھا، اس کی سوچ یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ تو امپاسبل، ناممکن ہے، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری فتح ہو جائے گی اور میں یہ اور یہ یوں کہہ کر وہ اپنی بڑھوتری قائم کرنا چاہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اتنی ہی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس نے کہا جی اتنی ہی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست گوہ سے بات کی. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یا ضب، اے گوہ. کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہیں، رسول اللہ عربی میں بات کر رہے ہیں اور وہ جانور ہے، یہ سمجھے گا کیسے، جواب کیسے دے گا؟ تو گوہ نے فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہتے ہیں عربی زبان میں رسول اللہ کو واضح کیٹاگوریکلی مبین بالکل واضح انداز میں جواب دیا. اور وہ گوہ کہنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کی گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق حضور کے آواز کی شیرینی، نبی پاک کے صوت کی حلاوت سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی واقف کرا رکھا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے اوپر حق ہے، یار ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ ہم جانور کہتے ہیں. اس نے جب جواب دیا اب یہ بندہ بالکل ہکا بکا اور یہ حیران کہ ہو کیا رہا ہے. یہ خود کو ٹٹولے اور دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے جواب دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کیا. فرمایا من انا، صرف اس شخص کو اتنا بتا دو تجھے تیرے خالق نے میرے بارے میں کیا علم دیا ہے، میرے بارے میں کیا تعارف، انٹروڈکشن، میری جان پہچان شناسائی اللہ نے تجھے کیا دی ہے. اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں 4 باتوں کا علم دیا ہے. نمبر 1 انت رسول رب العالمین، آپ اس اللہ کے نبی ہیں جو کائنات کا خدا ہے. وخاتم النبیین، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. وقد افلح من صدقک، جو کامیابی چاہتا ہے وہ آپ کا فالوور بن جائے، تابعدار بن جائے. وقد خاب من کذبک، جو چاہتا ہے میری آخرت برباد اور جہنم کو مستحق بن جاؤں وہ آپ کی مخالفت کرے. میرے دوستو، ثوابی کے غیرت مندو، مسلمان بھائیو، اندازہ لگاؤ یہ ایک گوہ تو عقیدہ نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ فوز و فلاح سے رب کریم نے واقف کرایا، سمجھایا، بتایا، پہچان جان شناسائی اس شخصیت کو عطا فرمائی جس کو ہم کوئی ویلیو نہ دے، اسے جانور سمجھے، اس کو عطا کی ہے، اسے بتایا گیا ہے. تو اندازہ لگائیں
اگر میں یہ جملہ کہوں کہ جو حضور کی ختم نبوت سے اور رسول اللہ کی ذات سے واقف نہیں ہے، یہ انسان تو کیا جانور کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے، تو اس پر رسول اللہ کی مہر موجود ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ نے یہ مکالمہ کیا اور وہ شخص ہکا بکا، اس نے خود کو ہلایا، ہوش میں آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرا دل باقی جو باتیں کر رہا تھا، میری زبان، میرا دل وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے چہرے سے بڑھ کے مجھے کسی چہرے سے نفرت نہیں ہے، لیکن اس معجزہ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ جیسا خوبصورت چہرہ اس دھرتی پہ کسی کا نہیں ہے۔ جس اللہ نے اس گوہ کو یہ معلومات دی ہیں آپ کے بارے میں انسان ہو کے آپ سے ناواقف، میں ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں، کلمہ طیبہ میرا قبول کر کے مجھے اسلام کے اندر مشرف فرمائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ گوہ کہہ رہے۔ اچھا، میں ایک اگلا جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث کے وہ لفظ ہیں جو آپ سب نے سنے ہوئے، میں سنانے لگا ہوں، یہ اسی حدیث میں ہے۔ عام طور پہ صرف یہ لفظ سنائے جاتے ہیں، پوری تفصیل نہیں دی جاتی، ورنہ امام طبرانی اسی روایت میں یہ حدیث لائے ہیں۔ مثلا جب کہا جاتا ہے کہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ 3 مرتبہ پڑھو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ بولیے بولیے، پورے قرآن پاک کا۔ یہ اسی حدیث پہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کو اسلام کی تعلیم دی تھی تو اس میں سورۃ الاخلاص اسے پڑھایا تھا اور فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھو گے تمہیں مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اسی حدیث ختم نبوت، اسی حدیث الضبط کے اندر یہ اس کا ایک ٹکڑا موجود ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مقام اور مرتبہ۔ تو جب حضور پاک کی ختم نبوت کا مرتبہ اتنا بڑا، درجہ اتنا بڑا، حیثیت اتنی بڑی، ویلیوز اتنی بڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت پہ ہم لوگ غافل نہیں۔ ہم تو انسان، پھر انسان کے بعد مسلمان کلمہ گو، پھر اس کے بعد حضور کے امتی 1,23,999 پیغمبروں کی امت ایک طرف، صرف امت محمدیہ ایک طرف۔ کیوں؟ جامع ترمذی کی آخری روایت فرمایا تم امت خیر امت ہو، کیوں؟ اکرمها علی اللہ، تم اللہ تعالی کے سامنے اتنی عزت رکھتے ہو کہ تتمها 70 امہ، کہ تمہاری وجہ سے 70 امتیں وہ فضیلت نہ پائیں جو تم ایک پا جاؤ۔ یہ امت جس کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے دین آگے پہنچانا ہے۔ یہ امت جس کو قرآن کریم نے یہ مقام دیا کہ رب نے فرمائے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام اور دین کو میں نے پسند کیا۔ یہ وہ امت جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام الانبیاء کہہ دے، بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، امت کا انسان بھی میرا امتی، امت کا جن بھی میرا امتی، میں جن و انس کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ اتنے مقام اور مرتبے رکھنے والی امت میں اللہ نے آپ کو اور میرا نام رکھا ہے۔ اگر ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو نہ سمجھے تو پھر ہم سے تو وہ جانور ہی اچھا تھا جس جانور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھا اور اس کا اعلان کیا۔ میرے ساتھیوں، آج یہ ہمارے علماء کی چلت پھرت جو ہے، آج یہ جلسے جو ہیں، آج یہ پروگرام جو ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جی ختم نبوت کا ہم اپنا نام لکھوا کے کوئی دھڑا بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی شخصیت کو بڑا کر رہے ہیں، یہ کوئی خطابت اور علم اور اس طرح کی باتیں دکھانے کی باتیں واللہ یوں نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے کہ ہماری ذمہ داری بطور انسان بھی، بطور مسلمان بھی، بطور حضور کے امتی بھی یہی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر رسول اللہ کا متوالا بن کے زندگی گزارنی ہے، تو پھر آخرت میں عزتوں کے تاج نصیب ہوں گے۔ وجہ صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ اور
हम सब यहाँ बैठे हैं, ये पूरा मजमा, हमें किसी ने पैसों पे तो नहीं बुलाया कि भाई आपको पैसे दिया जाएंगे इधर आओ, बेहतरीन खाना दिया जाएगा इधर आओ, जबरदस्त किस्म की चेयर फोल्ड और फोम वाली दी जाएगी, टेक लगा के बैठोगे आ जाओ। जी नहीं, हर बंदा चाहे वो ऊपर बैठा हो या नीचे बैठा हो, वो सिर्फ रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के लिए आया है, वो अल्लाह के असर फरूई के लिए आया है, वो अल्लाह की सीसीटीवी फुटेज जो अल्लाह की तरफ से हमारे कंधों पर मौजूद है, अल्लाह की तरफ से जिनकी रिकॉर्डिंग जारी है, जिन्हें हम किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून कहते हैं, इन फरिश्तों पर रजिस्टरों में अपना नाम लिखवाने आया है कि मैंने रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के लिए इतनी तकबदो की है। तो जब हम इतनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं तो फिर इस पैगाम को सिर्फ अपने तक न रखिए, इस पैगाम को अपने दोस्तों तक, साथियों तक, कोलीग्स तक, अहबाब तक, रिश्तेदार, ताल्लुकदार, हुक्मदार, ताबेदार, इन सब तक देना चाहिए और हम इससे गाफिल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इसी बात को समझाने के लिए आपकी खिदमत में एक जुमला कहने लगा हूं। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की इस मेहनत को उठाकर आगे चले तो यकीन माने हो सकता है कि ये अर्ज़ अमाल रसूलुल्लाह पर पहुंचे और कल क़यामत में रसूलुल्लाह हमारे नाम से हमें मुखातिब। अर्ज़ अमाल है एक उम्मती के लिए, इससे बड़ी और क्या चाहिए। हमारे शेख व मुर्शिद हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हज़ारवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू एक जुमला इरशाद फरमाते थे, कसरत से दरूद पढ़ना हजरत की आदत थी, जो बैत होता हजरत शेख से उसको कसरत से दरूद पढ़ने को पाबंद करते। खुद मुझे इरशाद फरमाया कि जो तुम 300 कहते हो ना लोगों को, दिन में 300 दफा दरूद पढ़ो, का आजकल काउंटर आ गया है, इसको पढ़ना बहुत आसान है, कम से कम 1000 का वादे दिया करो कि 1000 दरूद पढ़ो। फिर हजरत के दरूद पढ़ने की तरतीबें होती अपनी मुताल्लिक़ खानकाहों की तरफ, तो वहां उनका एक जुमला सुनाता हूँ। फरमाने लगे, मैं रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ता हूँ, कई फायदे मिलते हैं। एक फायदा तो ये है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पढ़ने की वजह से 10 रहमतें आती हैं, हमारा जिक्र रसूलुल्लाह की मजलिस में होता है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बाय नेम जिक्र किया जाता है। लेकिन रोजाना की बुनियाद पे इसलिए दरूद पढ़ता हूँ कि हुजूर को बार बार पैगाम पहुंचाया जाएगा तो ये वाकफियत बन जाएगी। हो सकता है अगर मेरा नाम लेकर रसूलुल्लाह कल क़यामत में मुखातिब हूँ तो मुझे अजीजुर रहमान को जन्नत जाने में कोई नहीं रोक। ये हजरत की एक मोहब्बत थी, ये एक ताल्लुक था। मेरे दोस्तों, तो खत्म नबुव्वत का काम भी ऐसे है ना, ये दुरूद शरीफ इस बुनियाद पे पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर हक है और खत्म नबुव्वत रसूलुल्लाह के दिफा का काम है। याद रखें, ये दिफा, ये जो लफ्ज कहा ना मौलाना कश्मीरी रहमहुल्लाह ने कि हम खत्म नबुव्वत का काम ना करें तो हमसे गली का कुत्ता बेहतर। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो इंसानियत की तौहीन है। मेरी ऑनलाइन एक मरतबा कादियानी के साथ ठन गई गुफ्तगू में, तो उसने ये कहा कि तुम जो मुसलमान हो ना, तुम्हें तो इंसानियत पे खुशी भी नहीं है। मैंने पूछा क्यों? कि जी तुम्हारा मौलवी अनवर शाह कश्मीरी, हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह के बारे में कहते, जी उसने कहा कि वो तो हमसे गली का कुत्ता बेहतर है, हम खत्म नबुव्वत का काम न करें। फिर मैंने उसे ये हदीसुल ज़ब्त पेश की कि जिसमें गोह ने हुजूर की खत्म नबुव्वत का इकरार किया। मैंने कहा उनकी इस बात को इस हदीस की शरह में ले ले कि जानवर भी खत्म नबुव्वत जानते हैं, तो जो खत्म नबुव्वत का काम न करे वो फिर जानवरों से बदतर होगा। ये कुछ समझाने की बात है मेरे दोस्तों, दरअसल जहन देना, दरअसल समझाने। अभी हजरत मौलाना इकरामुल हक जो जुमला कह रहे थे, हजरत ने मेरे लिए उर्दू में बात फरमाई, वो ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड की। ये कोई आम बात तो नहीं है, ये अगर मुसलमान खत्म नबुव्वत पे शऊर रखता हो ना तो दिल में हाथ डालने वाली बात है, कोई आम बात नहीं है। ये गैरत को चैलेंज किया जा रहा है, गैरत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है कि हम कैसे मुसलमान हैं। वो कादियानी इनको किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। वे मुफ्त क्यों दे रहे हो? क्यों मुफ्त दे रहे हो? मैं को तुम्हारे चाचे का बेटा लग रहा हूं या तुम्हें ने मुझे पता नहीं क्या कहा? जी नहीं हम मुफ्त देते हैं। क्यों? वो कहते हैं हमें मिलते मुफ्त है। तो तुम्हें कैसे मुफ्त मिलते हैं? अजी तुम्हारे मुसलमान शीजान खरीदते हैं, उससे जो हमारा फायदा आता है उससे हम किताबें छाप के लोगों को गुमराह करते हैं। लो जी, आप और छोड़े, ये पेशावर से चलिए लाहौर तक चले जाइए, M2 M1 मोटरवे, 1 नंबर मोटरवे दूसरे नंबर पे आप क़यामत आम पे रुकिए, देखिए कौन कौन से स्टोर पर शीजान नहीं बिक रही। मैं तो जाता हूँ, कहीं रुकना पड़ता है मैं रुकता हूँ, और रुक के जानबूझ के
ان دکانوں پہ جاتا ہوں چاہے مجھے نہ خریدنا ہو، لیکن صرف دیکھ کر وہاں شیزان موجود ہو تو پھر آ کر اس سے بات کرتا ہوں کہ بھائی ایک سوال ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ختم نبوت کے قائل مسلمان بھائی ہیں؟ جی ہاں، مسلمان کبھی اپنا اسلام چھپاتا نہیں ہے، اسلام بتانے کے لیے ہے، چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ جی میں مسلمان ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی شاید آپ کو پتہ نہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کو نہ پتہ ہو، میں ڈائریکٹ اسے قادیانی ایجنٹ بنا دوں، نہیں، پہلے اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے نا یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ ہے، یہ قادیانی مصنوعات ہیں، آپ نے اپنے پاس رکھے، آپ کو پتہ ہے؟ پہلے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، جب نہیں پتہ ہوتا پھر بتایا جاتا ہے، اور اگر پتہ ہوتا تو بعض مسلمان ایسے بھائی ہیں جو میرے علم میں، وہ کون سے کیا کہتے ہیں قیامت عام پہ میں انہیں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب، آپ کی بات اور ہماری بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے بکے، لیکن ہمارے آنر کا کام ہے، ہمارے بڑے نے، دکان کے مالک نے، اس بندے نے یہ چیزیں یہاں رکھوائی ہیں، پھر ان کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے جس میں شکایات درج کی جاتی ہیں کہ اگر دکاندار کا بیہیویئر ٹھیک نہ ہو، پھر اس سے کاغذ مانگے، پھر اس میں اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا نام، اپنا پتہ لکھ کر، اور پھر اپنا نام کے ساتھ لکھے کہ جی میں نے آپ کی دکان کا وزٹ کیا اور میں یہاں آیا، یہاں ہم مسلمان ہیں اور ادھر قادیانیوں کی چیزیں کی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، لہٰذا آئندہ جب تک آپ ان مصنوعات کو نہیں ہٹائیں گے میں خود اور اپنے متعلقین کو آپ کی دکان کے بائیکاٹ کا اعلان کروں گا۔ یہ دو قیامت عام ایک دیکھو نا، اسے کہتے ہیں چوکیدار، چوکیدار کو پتہ ہوتا ہے کہ چور کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا۔ مولانا کہہ رہے ہیں مردان اور ثوابی کے قیامت عام پہ نہیں ہے، اور واقعی نہیں، اور واقعی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس کی محنت، یہ آپ حضرات سامنے موجود ہیں، آپ سامنے موجود ہیں، یہ محنت کی وجہ ہے، تو ہمیں اس محنت کو آگے بھی بڑھانا چاہیے۔ ہماری گفتگو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے، دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کی گفتگو سنتے ہیں، لیکن حال یہ ہے، یہ میرے گاڑی والے بھائی اس بات کے گواہ ہیں، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے ایک پیٹرول پمپ پر بریک لگائی، وہاں سے ہم نے گاڑی کا ٹینک فل کرایا، اور جب گاڑی کا ٹینک فل کرایا تو 4-5 نوجوان ایک قیامت عام پہ ٹھہرے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھیں اور ادھر دیکھیں، مجھے سمجھ آ گیا کہ ان نے مجھے کہیں دیکھا ہے اور ابھی تک یہ لوڈنگ کر رہے ہیں کہ بندہ ہے کون۔ تو بہرحال جب وہ قریب آیا، آ کر ملے، وہ سب کیا حال ہے، میں سمجھ گیا مجھے جان گئے ہیں، بالکل خیریت ہے، تو کہتے ہیں ہم آپ کو سنتے ہیں، صرف اتنا کہا۔ ابھی ان 4-5-6 بندوں نے اپنا نام نہیں بتایا، علاقہ نہیں بتایا، قومیت نہیں بتائی، تعارف نہیں ہوا، میرے پاس وقت مختصر تھا تو میں نے اتنا ہی کہا، میں نے کہا اگر مجھے سنتے تو یہ اسرائیلی مصنوعات تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کے لیے، آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے یہ 7 اپ کی 2 پیک لیے ہیں۔ میں نے کہا کم از کم آپ مجھے سنتے نا تو پھر یہ اسرائیلی مصنوعات تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ اب بیچارے تھوڑے سے خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، تمہیں صرف غیرت دلا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ابھی تمہارا نام کیا ہے، مجھے نہیں پتا تمہارا مقام کیا ہے، لیکن میرا اللہ کے پاس یہ رپورٹ جائے گی، میرے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے بھی لکھ رہے ہیں، میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں دیکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کفر کی چیزیں ہیں، لیکن میں نے تمہیں نہیں کہا تو پھر میں گونگا شیطان ہوں۔ میں نے کہا پھر تمہیں گونگا شیطان ہوں۔ پھر تعارف ہوا، ایک فلاں جگہ سے، ایک پنجاب سے، ایک کراچی سے، ایک ڈی اے خان سے، ایک فلاں سے، وہ سارے دوست مل کر یہاں گھومنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بعد میں تعارف ہوا، کون کاروباری ہے کون نہیں ہے، کس نے وعدہ کیا، ہاں فلاں، یہ پوری بات ہوئی۔ اچھا جی ضرور ہم آگے بات پھیلائیں گے۔ مجھے کہا حضرت اچھا یہ نہیں پیتے تو پانی لاؤ۔ میں نے کہا جی پانی کی بوتل لے آئے، لیکن خیال کرنا نہ ایکوا فینا ہونا چاہیے نہ نیسلے ہونا چاہیے۔ وہ ادھر دکان پہ گئے تو میرے خیال میں تھا ہی یہی، تو میرے پاس آ کہتے حضرت وہ نہیں ہے، ایک لوکل پانی۔ میں نے کہا وہی لوکل پڑا تو لے، یہ نہیں پیو۔ میرے دوستو یہ کس بنیاد پہ کہا ہے؟ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا ان کا نام کیا ہے، شاید میری گفتگو وہ بچے اسی میڈیا کے ذریعے آج سنے تو انہیں پتہ چلے، لیکن یہ بات صرف آپ کی غیرت پہ دستک دینے کے لیے اور آپ کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اس چھوٹے سے کام کو کریے، یہ چھوٹا سا کام ہے، بڑے غضب کا کام، یہ بسم اللہ کیجئے۔ دوسرے لفظوں میں
جیسے حضرت مولانا کرام الحق صاحب نے فرمایا کہ شیزان کا پیسہ ادھر لگ کر یہ بک رہا ہے، تو دوسرے لفظوں میں تم اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہو کہ نہ اسے خریدا جائے گا، نہ یہ پلانٹی بنے گی، نہ اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فائدہ ان کو جائے گا، نہ کفر کی کتابیں چھپیں گی، نہ ختم نبوت کے خلاف زبانیں دراز ہوں گی۔ یہ ایک ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس پر کچھ لبرلز، شاید مسلمان تو نہیں، لبرل دماغ کے لوگ ہم سے کبھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا رزق اور دنیا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ ان چیزوں کی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا ایک منٹ، تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہو، دوسرا رخ نہیں دکھاتے۔ یہ ٹشو کا ڈبہ ہے، کوئی آپ کو اس طرف سے دکھائے اور کہے بند ہے بند ہے، ہم کہیں ادھر کریں تو اوپن ہے۔ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہو، دونوں نہیں دکھاتے۔ میں نے کہا آپ صرف یہ دکھاتے ہو دنیا کی حیثیت اللہ کیا نہیں ہے، لیکن میں دو سوال کرنے لگا ہوں، کیا نعوذ باللہ قرآن اور حدیث اور شریعت اور نبوت کی حیثیت بھی اللہ کیا نہیں ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے پھر اس کے لیے کتنا کام کیا تم نے؟ ایک سوال، اور دوسرا میں جواب دینے لگا ہوں، کفر کی معیشت پہ، شیطنت کی معیشت پہ، معاشی طور پہ، اکنومیکلی اس کے اوپر وار کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ یہ جو جنگ بدر کا سفر ہے، احد الطائفتین کس کے لیے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ جو جا رہے ہیں تمہیں دو میں سے ایک پارٹی کے ساتھ ملاقات اور اس بھیڑ کا موقع ملے گا۔ ایک پارٹی تو ابو جہل کی ہے جو قتل ہوا ہے، جو مرے ہیں صنادید کفار، اور 70 کافروں کو لٹکا دیا گیا بدر کے میدان میں۔ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسری پارٹی کون سی تھی؟ احد الطائفتین میں دوسرا طائفہ کون تھا؟ وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے معیشت کے معاملات میں معاشی طور پہ اپنا حصہ ڈالنے والے تھے اور کاروباری سامان لاد کے جا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ میں اپنے اس سفر عمرہ میں ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں میں نے اس جگہ رکا ہوں، ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب کو اللہ جزائے خیر دے مدینہ طیبہ کے، میں ابھی آخری عشرے میں قدمین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، تو مجھے لے کے گئے اس طرف سے جہاں سے ابواء ہے، غدیر خم ہے، یہاں سے ہم گزرے تو مجھے وہ سمندر بھی دکھلایا کہ اس سمندر کے راستے سے یہ مکی قافلہ یہاں سے نکل گیا تھا اور رسول اللہ کے مقابلہ جنگ بدر پہ ابو جہل کی جماعت سے ہو گیا۔ تو حضور پاک تو اس کاروباری قافلے پر وار کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے۔ اس کاروباری قافلے میں کوئی تیر تلوار، اس کاروباری قافلے میں کوئی اس زمانے کا کوئی نیزہ اور خنجر تو نہیں جا رہے تھے، وہ تو کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ تو کاروبار کا معاملہ تھا، بزنس سائٹ کی چیزیں تھی۔ تو پتہ چلا کفر کی معیشت، جب کفر دنا رہا ہو اسلام کے مقابلے میں، پھر اس کی معیشت پہ وار کرنا یہ نبوی طریقہ ہے۔ صرف وار نہیں کرنا، اس وار کے لیے صبر کرنا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، تو نبی پاک نے کیا ہے۔ تو میں نے کہا جب ہم آج کہتے ہیں قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کفر کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، آپ ہمیں کہنے لگ جاتے ہو دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے لہذا اس کی بات نہ کریں۔ اصل تمہارے دماغ کی خرابی ہے، جب محبت مصطفیٰ تمہارے دماغ میں آ جائے گی پھر ایک ایک چیز سمجھ آنا تمہیں شروع ہو جائے گا۔ بھائی اس آنکھوں پہ پٹی اتارنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کریں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں دو باتیں ہم سے طے کر لیں، ایک تو یہ پیغام اپنے گھر تک، اپنی اولاد تک، اپنے دوستوں تک، اپنے ساتھیوں تک، محلے داروں تک پہنچائیں، اور دوسرا اسی پیغام کو اپنے سوشل میڈیا پہ لکھیں، اپنے واٹس ایپ گروپوں میں لکھیں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لکھیں، اپنی اسٹوری آف فیس بک پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، tune.pk پہ لکھیں، گوگل پہ لکھیں، ایکس اور کروم پہ لکھیں۔ ٹک ٹاک پر لوگ غلط کام کرتے ہیں، تم اپنا کام ٹھیک ڈال کے فوراً باہر نکل آؤ، اس میدان کو بھی کافروں کے لیے کھلا نہ چھوڑو، اس میدان میں نکلو، آپ چلیں اس میدان میں، اپنا پیغام پہنچائیں اور اس حد پہ نبوت کی بات کو دوستوں تک پہنچائیں۔ خصوصاً ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ مسلمان جو باہر ممالک میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے متبادل وہاں موجود ہے، صرف یوں نہیں ہے کہ پیپسی ہی ہے دوسری بوتل نہیں ہے۔ میں نے معلومات رکھی ہے، میں جانتا ہوں، میرا آنا جانا رہتا ہے، ساتھیوں سے معلومات رہتی ہے، بس بات یہ ہے کہ عادت بن گئی ہے، جانی ہے تو کوک بھی جانی ہے میرے گھر میں، جانا ہے تو پیپسی کی بوتل ہی ہمارے گھر میں جانی ہے۔ اس عادت کو بدلیے، جب اس عادت کو بدل کے کفر کے مقابلے میں آپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے تمہاری عادت عبادت کہلا جائے۔
عادت عبادت بن جائے. جب طبیعت شریعت پہ ڈھل جاتی ہے تو پھر اس وقت بندے کا مزاج جو ہے نا وہ روحانی ہو جائے. شاید نوافل سے، شاید نفلی روزوں سے، شاید نفلی صدقات سے تم ولایت کے اس درجے تک، قرب مصطفیٰ کی اس جگہ تک نہ پہنچ پاؤ جو ختم نبوت کا پرچم اٹھا کے تم پہنچ پاؤ. میرے دوستو، آج کا یہی پیغام ہے. میں یہی بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس پیغام کو لے کر ایک ایک جگہ جائیے اور اس پیغام کو پھیلائیے. کریں گے انشاءاللہ؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کریں گے. باہر تک ساتھی بیٹھے ارادہ کرتے ہیں اس پیغام کو آگے پھیلائیں گے، آگے پہنچائیں گے، سوشل میڈیا تک لکھیں گے. ایک ایک جگہ میں اس پیغام کو لے کر آپ کو جانا پڑا، بتانا پڑا، سنانا سمجھانا پڑا. کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.